آج ہمارے گیسٹ ہیں اظہر محمود. جو سرفراز ٹیم میں نہیں ہے کیونکہ رضوان بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اب یہ کہوں گا کہ ہارش ڈیسیژن ہے یا گانا ہے تو وہ میں کسی کو یہاں کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. پاکستان کا ورلڈ کپ میں پہلا ہی میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا. انڈیا یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے جس طرح کی ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو ایج ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوچز دونوں ورلڈ کپ جیسے اہم ایونٹ سے پہلے چلے گئے. کیا اس مینجمنٹ سے لڑکے خوش تھے یا نہیں تھے یا کیا تھا, اور اگر پاکستان کو میری ضرورت ہوگی تو I'm always available. السلام علیکم, میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کارنر. آج ہمارے گیسٹ ہیں اظہر محمود, پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بالنگ کوچ اور آل راؤنڈر, اور PSL فرنچائز ملتان سلطان کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. ان کی ٹیم نے ٹائٹل بھی جیتا, اور ان دنوں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے, کہا جا رہا ہے کہ شاید اظہر محمود ہی اگلے بالنگ کوچ ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے. ان سے بات کریں گے ہم پاکستان ٹیم کے ساتھ, ان کے سابقہ تجربات, آگے کا ان کا کیا ارادہ ہے, اور جو ورلڈ کپ اسکواڈ منتخب ہوا ہے کیا ان کو وہ ٹھیک لگتا ہے. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم اظہر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ان دنوں تو پاکستانی کرکٹ میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے, کوچنگ سیٹ اپ پورا چینج ہو گیا, اور اسکواڈ جو منتخب ہوا اس میں بھی ہر طرف سے انگلیاں ہی اٹھ رہی ہیں. تو سب سے پہلے اسکواڈ پہ ہی بات کرتے ہیں. جو ورلڈ کپ اسکواڈ پاکستان نے منتخب کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, متوازن ہے, اچھا؟ دیکھیں یار, مطلب یہ تو سلیکٹر ہی بتا سکتے ہیں, محمد وسیم بھی بتا سکتے ہیں, انہوں نے اسکواڈ سلیکٹ کیا ہے. آئی تھنک کہ جو مجھے جو میرے مطابق جو ہے, آئی تھنک کہ فخر زمان کو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, مڈل آرڈر میں آپ کے پاس شعیب ملک جو ہے وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے تھے کافی عرصے سے. ٹھیک ہے, انہوں نے PSL میں بھی اچھا پرفارم کیا اور اراؤنڈ دا ورلڈ لیگ میں بھی کر رہے تھے. تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس سچویشن میں. تو باقی جو ہے اب اچھی بات دیکھنے میں ملی ہے کہ جو ان نے آصف کو واپس لے کے آئے ہیں, یا خوشدل آیا ہے واپس ٹیم میں, تو وہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے مڈل آرڈر میں امپیکٹ پلیئر آ جائیں گے. لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر بھی آپ دیکھیں کہ رضوان اور بابر کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اسٹرگل ہی کر رہے ہیں بیچ میں, تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے بینگ اے فارمر کرکٹر, یہ سیمی فائنل تک جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہماری کنڈیشنز ہیں, اور جس طرح کی, کیونکہ ہم نے ساری کرکٹ جو ہے ہمارے لڑکوں نے PSL جو ہے ہمارا دبئی میں ہی ہوتا رہا ہے, اور کنڈیشن جو ہے نا ہمیں سوٹ کرتی ہے, اور جس طرح کے ہمارے پلیئرز ہیں کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں. اوور آل اگر آپ اس میں ڈیپتھ دیکھیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کو ہونا چاہیے تھا کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اوور آل اگر آپ ڈیپتھ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ کوالیفائی کر سکتے ہیں. وشنگ آل دا بیسٹ کے سکلین آئے ہیں, اور اس کے ساتھ رزاق اس وقت مینجمنٹ کا حصہ بنے ہیں. تو آئی تھنک کہ ٹف ہوگا ان کے لیے, کیونکہ جس صورتحال میں مینجمنٹ گئی ہے اس وقت, تو وہ نئے بندوں کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوگا. لیکن اس اسکواڈ میں اتنی ابیلٹی ہے کہ یہ جا سکتے ہیں, سیمی فائنل تک جا سکتے ہیں, اور بلکہ جیت بھی سکتے ہیں. جو کوچز ڈپینڈ کہ آپ سوری اب ڈپینڈ کہ آپ کی ٹیم کیسے کلک کرتی ہے. T20 فارمیٹ میں جو ہے نا مومنٹم بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ایک رائٹ کمبینیشن آپ کا کس طرح کا بنتا ہے. تو مطلب ظاہر سی بات ہے, میں اب یہ بات نہیں کروں گا کہ ہم نے چھوڑا تھا تو T20 ٹیم نمبر 1 نمبر ٹیم تھی آپ کی, اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نیچے آئے ہوئے ہیں. تو وہ morale جو ہے اور جو مومنٹم ہے اس کو شفٹ ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کی فیور میں. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم اچھا کرے, اور اللہ کرے کہ ہم ورلڈ کپ میں جا کے بہت اچھا کرے اور جیتے. بالکل, آپ لوگ کے دور میں نمبر 1 تھی ٹیم, اور سرفراز اسے کیپٹن تھے, وہ بھی اب نہیں ہیں ٹیم میں شامل. تو اس ڈیسیژن کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو سرفراز ٹیم میں نہیں ہے کیونکہ رضوان بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اس کے بعد جو مڈل آرڈر میں جیسے اعظم ٹیم میں آئے ہیں, اب وہ سیکنڈ وکٹ کیپر کی حیثیت سے بھی آئے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا ان کی بیٹنگ میں جو پاور ہٹنگ کا جو جس سے وہ جانے جاتے ہیں, جو سب کو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے, تو کافی ساری ان کے اوپر جو ہے نا وہ نظریں ہوں گی لوگوں کی, اور دیکھیں کہ کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈیسیژن جو ہے, اب یہ کہوں گا کہ ہارش ڈیسیژن ہے یا گانا ہے تو وہ میں کسی کو یہاں کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا.
تو یہ تو لائف کا حصہ ہے, کبھی آپ ان ہوتے ہیں کبھی آپ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم سب نے پچھلے مرحل 50 جب سے کرکٹ ہو رہی ہے اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تو ہوتی آئی ہیں. پاکستان کا ورلڈ کپ میں پہلا ہی میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا اور آپ نے کافی انڈیا کے خلاف کرکٹ کھیلی, اچھا پرفارم بھی کیا ہے. اب یو اے ای میں دونوں ٹیمیں کھیلیں گی, اتنا پریشر گیم ہوگا, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسا میچ ہوگا؟ اور پاکستان عموماً ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتا ہے آئی سی سی ایونٹ میں انڈیا کے خلاف, اس بار آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم جب ہم ان سے کھیلے تھے چیمپئنز ٹرافی کا میچ, جو پہلا ہم کھیلے ان کے ساتھ جو راؤنڈ میچ تھا وہ ہم ہار گئے ان سے, اور اس کے بعد فائنل ہم جیتے ہیں. اس کے بعد آئی تھنک 2019 کا ورلڈ کپ تھا, تو ورلڈ کپ میں ہمارا ریکارڈ انڈیا کے اگینسٹ اچھا نہیں ہے. مطلب اگر تھرو آؤٹ دیکھ لیں, جب ہم بھی کھیلتے تھے تو ہمارا بھی ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. میچ ٹف ہوگا کیونکہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ T20 فارمیٹ میں بہت اچھا کھیلتے ہیں, اور ابھی جیسے انڈیا یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے جس طرح کی ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو ایج ہوگا. لیکن آن دا ڈے اگر ہمارے لڑکے کلک کرتے ہیں تو آئی ایم شیور وی کین بیٹ دیم. موجودہ جو بالنگ اٹیک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاہین کافی نام کما چکے ہیں, حسن کم بیک کے بعد نئے روپ میں نظر آ رہے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو پیس اٹیک؟ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ نا لائک ان کے جس وقت شاہین آیا تھا تو کوئی میچ نہیں کھیلا ہوا تھا, تو سارا میرے انڈر ہی اس نے وہ کام کیا ہے, اور حسن علی بھی, اور جتنے لڑکے ہیں اس وقت, تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا اٹیک کو لیڈ کر رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں. تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اٹیک بہت اچھا ہے. سرپرائز کے فہیم اشرف جو ہے وہ اس پہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. جن لڑکوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ اوپر جا رہے ہیں, میرا ان سے ابھی بھی رابطہ ہوتا ہے, تو ہمیشہ ان سے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بچے جب اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور ویسے شہین تو شاہ جس طرح ابھی جو کھیلے ہیں سیریز میں, جس طرح حسن علی اور شہین شاہ, مطلب یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو 110% دیں گے, اور میچ ونر ہیں. یہ دونوں میچ ونر ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح حسن علی کا کم بیک ہوا اور جس طرح اس نے ٹیسٹ میچز میں پرفارمنس کی آل فارمیٹ میں, اینڈ شہین بھی اسی طرح ہی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں شہین کو دیکھتے ہوئے اس کا ورک لوڈ مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اگلے 5 سے 10 سال پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے, نہ کہ وہ برن آؤٹ ہو کے انجر نہ ہو جائے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوچز دونوں ورلڈ کپ جیسے اہم ایونٹ سے پہلے چلے گئے, تو اس کا کیا ٹیم کی پرفارمنس پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں پرفارمنس پہ اثر پڑ سکتا ہے, نیگیٹو اثر بھی پڑ سکتا ہے اور پازیٹیو اثر بھی پڑ سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کس اس میں مینجمنٹ گئی ہے, کیونکہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. مطلب جو ہے نا, اگر ورلڈ کپ آپ نے 2 سال ایک ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, آپ اس کے لیے کر رہے تھے, اور اگر آپ چلے جاتے ہو تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. آپ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ کیا تھا, کیا اس مینجمنٹ سے لڑکے خوش تھے یا نہیں تھے, یا کیا تھا. آئی ڈونٹ نو. تو اس کے پازیٹیو اثر بھی ہو سکتے اور نیگیٹو اثر بھی ہو سکتے. کیا آپ سے بات ہوئی ہے بالنگ کوچ کی پوسٹ کے لیے؟ کیونکہ میڈیا میں سنگ رپورٹس آ رہی ہے کہ آپ اگلے بالنگ کوچ ہوں گے دوبارہ. یار دیکھیں, میرے سے ابھی کسی کی بات نہیں ہوئی, ٹو بی آنیسٹ. کسی نے میرے سے بات نہیں کی. کل ہی یہ خبر آئی ہے, تو اس وقت تک تو کوئی وہ نہیں تھا, لیکن میرے سے ابھی تک کسی کی بات نہیں ہوئی. اگر میں اب دیکھیں فری لانس کر رہا ہوں, اور اگر پاکستان کو میری ضرورت ہوگی تو I'm always available for پاکستان, like I did before. مجھے یاد ہے کہ مجھے سرے سے آفر تھی 3 سال کے کانٹریکٹ کی, جب میں نے اپنا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا تھا 9 منتھ کا, تو اس وقت 3 سال کی میرے پاس آفر تھی. لیکن لڑکوں نے مجھے کہا کہ آپ رکے ہمارے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے, تو میں رکا تھا. تو I'm always available for پاکستان in the future whatever capacity. I'm always کیونکہ جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہوں. So I want to give back to پاکستان. اس طرح آپ نے کہا کہ شاہین اور حسن آپ کے لیے بچوں کی طرح ہیں, ان کے اوپر آپ نے کافی محنت کی تھی. ایک اور پلیئر ایسا ہے شاہ نواز دھانی, جو پی ایس ایل میں ابھر کے سامنے آئے, زیادہ وکٹیں لی, آپ کی ٹیم کو ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا. تو ان کی جو پروگریس ہے وہ بھی دیکھ کے اچھا محسوس ہوتا ہوگا, کیونکہ ان کو کھیلنے کے موقع نہیں ملے, لیکن اسکواڈ کے ساتھ تو آ ہی گئے, ٹچ تو ہوئی گئے. دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ شاہ نواز دھانی آئے اور بیسٹ بالر ہو گئے ٹورنامنٹ کے. تو ظاہر سی بات ہے, آپ جب ان کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی ہے, اور پلیئرس کو بھی جب
اچھا رزلٹ دیتے ہیں. جب آپ رزلٹ میں پاس ہوتے ہو تو ٹیچر کو خوشی ہوتی ہے. تو شاہنواز دھانی کی پروگریس دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا, مطلب ابھی بھی ان کو کافی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, کافی چیزیں سیکھنے. پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شعیب اختر مل گئے ہیں. مطلب وہ میرا ان کا ایٹیچیوڈ کے بارے میں تھا, جس طرح وہ اگریشن کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں, جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے, مار کھانے سے نہیں گھبراتے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا, میں ان کو شعیب اختر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا تھا کہ شعیب اختر کی جو کلاس تھی یا جو اس کا وہ تھا اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا تھا. تو وہ آپ کو ایٹیچیوڈ, کیونکہ بالنگ از آل اباؤٹ, فاسٹ بالنگ از آل اباؤٹ ایٹیچیوڈ, کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے, کہ آپ گھبراتے تو نہیں ہو بڑی سچویشن میں آ کے. اور شاہنواز دھانی ایک ایسا پلیئر مجھے نظر آیا ہے کافی عرصے کے بعد کہ جو بڑی میچ کا پلیئر ہے, جو گھبراتا نہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ ینگ ہے, مسٹیک کرے گا, اس کو مار بھی پڑے گی, یہ پارٹ آف گیم ہے. آپ کو کسی میچ میں آپ کو مار پڑے گی, کسی میچ میں آپ اچھا پرفارم کرو گے. تو ابھی اس کو کافی ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اسکل لیول کے اوپر, جو اس کی ویریشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہی از اے برائٹ فیوچر فار پاکستان انشاءاللہ. عامر کے ساتھ بھی آپ نے کافی کام کیا تھا, لیکن وہ پھر پچھلی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے. اب شاید وہ واپس آ جائیں. تو ان کو دیکھ کے, اب کی پرفارمنس دیکھ کے, ان کو کیا لگتا ہے آپ کو, ان میں ابھی ہے کرکٹ باقی؟ ڈیفینیٹلی ابھی میں عامر کے ساتھ ادھر ہنڈریڈس میں تھا, وہ لندن سے کھیل رہا تھا. کافی عرصے کے بعد اس نے وہ کرکٹ کھیلا تھا, تو اچھی بالنگ نہیں کر رہا تھا. ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ہمارا جو میچ تھا ان کے ساتھ, تو اس پہ ابھی وہ جیسا کہ سی پی ایل میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں, وہاب اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا, آپ کا ایسٹ ہے, ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. تو آپ کو لوگوں کو مینج کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم کس کو مینج کریں, کس کو ہم نے وائٹ بال کرکٹ کھلانی ہے, کس کو ہم نے ریڈ بال کرکٹ کھلانی ہے. اب کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کے پاس اگر پلیئرز اویلیبل ہیں, جیسے ہمارے پاس بیٹنگ میں پلیئرز اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے. اب بالنگ میں جیسے ہمارے پاس پلیئرز اویلیبل ہیں, بالرز اویلیبل ہیں, تو ہمیں ان کو مینج کرنا پڑے گا کہ کون سا لڑکا ہمارے لیے ریڈ بال کو سوٹ کرتا ہے, کون سا لڑکا ہمارے لیے وائٹ بال کو ہوتا ہے. تو آپ کو ایک بگر پکچر بنانی پڑے گی, کہ لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. جب آپ لانگ ٹرم سوچتے ہیں نا, پھر آپ پلان کر سکتے ہیں. جیسے اینڈرسن اور براڈ جو ہے وہ ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں, ون ڈیز اور T20 نہیں کھیلتے. تو اس طرح آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کیسے ان لڑکوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے ان کو یوز کر سکتے ہیں, کیسے ان کی گروتھ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی, بیٹھ کے مینجمنٹ کو لڑکوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کانفیڈنس دے کے. کیونکہ جو بھی گیم ہے, یہ ساری کانفیڈنس کی گیم ہے. جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہو, کہ آپ کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو, کس طرح آپ جا کے بڑی ٹیموں کے ساتھ پرفارم کرتے ہو. ہم اکثر بات کرتے ہیں جی اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, جو ہے نا, گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف. یہ اکثر ہمارے ڈریسنگ روموں میں بات ہوتی ہے, ہر جگہ بات ہوتی ہے. بھائی ہم کیسے ایکسپریس کریں گے؟ میں اپنے کسی سینئر کے سامنے یا اپنے کسی بندے کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا, تو میں کیسے 40,000 لوگوں کے سامنے جب ٹف سچویشن ہوگی تو جا کے پرفارم کروں گا؟ تو ہمیں ان پلیئروں کو گروتھ کرنی ہے, ان پلیئروں کو کانفیڈنس دینا ہے کہ یہ جا کے پرفارم کریں. ان میں ابیلٹی ہے, لیکن ان کا کانفیڈنس کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا موجودہ اسکواڈ ہے, تو اگر اس میں سے آپ سے کہا جائے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ پلیئر صرف ٹیسٹ کھیلنے چاہیے اور یہ وائٹ بال کرکٹ, تو آپ کیا کہیں گے اس بات؟ ابھی تو ہمارے پاس دیکھیں اتنی زیادہ ڈیپتھ تو ہے نہیں. جیسے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اتنی زیادہ ڈیپتھ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو یہ کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے شعیب ملک ہو گئے یا حفیظ ہو گئے, وہ تو ویسے ہی T20 کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ نہیں کھیل رہے. تو آپ کے پاس اتنی زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ آپ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے جو آنے والے پلیئرز ہیں, ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں وہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ میچز کھلانا ہے, ان کو T20 فارمیٹ کھلانی ہے. جیسے بالرز ہیں, تو بالرز میں اس میں کافی سارے بالرز آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں, لیکن آپ کو جیتنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ آپ اگر اس کو دیکھیں نا, اگر آپ ایک پلان کریں اس کو, کہ ہم نے 2 سال کے بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, ہم اپنی ٹیسٹ رینکنگ کو کہاں دیکھتے ہیں, ہم اپنی ون ڈے کی رینکنگ کو کہاں دیکھتے ہیں, ہماری T20 کی رینکنگ کہاں ہوگی, تو پھر آپ ڈیسیژن کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگلی سیریز جیت جاؤں یا نیکسٹ سیریز میں اچھا کر لوں, تو پھر آپ یہی کریں گے. پھر آپ جو آپ کا بیسٹ پلیئر ہوگا کسی بھی اس میں کسی بھی فارمیٹ میں, پھر آپ اس کو کھلائیں گے. جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو بیٹنگ بھی آپ کی زبردست تھی, اور آپ تھے عبدالرزاق, شاہد آفریدی,
मतलब वो जेन्युइन ऑलराउंडर थे। अब हमें जेन्युइन ऑलराउंडर ऐसे नजर नहीं आते। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 लगातार सेंचुरियां बनाई थी, अब रेयर ही कभी होता है। तो क्या वजह है पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स की कमी की, और जो है इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि ये ऑलराउंडर है, उनमें से किसे आप देखते हैं कि वो आप लोग की तरह नाम रोशन कर सकता है? देखिए देखिए अब 90s में ना हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमारा बहुत तगड़ा था। उसके साथ हमारे 8 के बहुत टूर होते थे। इंग्लैंड हम लोग आए, उससे हमारी क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। उससे हमें मौका मिला कि हम अच्छे ऑलराउंडर बन सके। ठीक है, अभी आपके पास जैसे बिलावल भट्टी था या अनवर अली थे, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि अब जब आप बंदा 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा या उसकी सिचुएशन ऐसी होगी, तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उसने कितने बॉल खेले हैं, क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में वो आउट हुआ है। अभी जैसे फहीम अशरफ हैं, ठीक है, वो टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो आपके बॉक्सेस को टिक करते हैं कि हाँ जी ये इस लड़के में पोटेंशियल है। जैसे अभी मोहम्मद वसीम को आपने लिया, ठीक है, जूनियर को, तो वो आपके पास प्लेयर्स आते हैं, लेकिन आपको प्लेयरों को ग्रूम करना पड़ेगा, उनको कंसिस्टेंट चांसेस देने पड़ेंगे ताकि वो आए। अगर आप देखो कि इन लड़के जितने भी हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, इनके पास डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं है। मतलब इतना अरसा डोमेस्टिक नहीं खेले। एक लड़का जैसे फॉर एग्जांपल धानी, अभी एक सीजन डोमेस्टिक का खेले और उसके बाद वो टेस्ट साइड में आ गए, तो वो उनके पास अभी गलतियों की गुंजाइश करेंगे, गलतियां करेंगे। लेकिन अगर उनके पास 3 से 4 सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट के हों, किसी बैट्समैन के हों, अगर वो हर साल 800 1000 रन करता है, तो फिर अगर वो आएगा तो उसकी गलती के चांसेस कम होंगे। हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है इस वक्त। तो फिर उसमें ऐसी सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मेरे 20 प्लेयर हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारा है। वो चाहे आप आज करें या उसको थोड़ा टाइम लें, ठीक है, वो डिसाइड करें कि ये हमारे 20 प्लेयर हैं। फिर उनको थोड़ा सा, उनको आप टाइम दें और उनको ग्रूम करें। और उसमें हम लोगों को भी होगा कि एक्स क्रिकेटर्स हो गए, मीडिया हो गया, थोड़ा सा आपको पेशेंस होना पड़ेगा कि आप अपनी टीम रीबिल्ड कर रहे हैं। हम हमेशा सुनते हैं जी टीम रीबिल्ड हो रही है अगले वर्ल्ड कप के लिए, अगले वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आप बीच में चेंजेस कर देते हो तो टीम कभी भी, आप प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं तो आपकी टीम कभी भी रीबिल्ड नहीं हो सकती। तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। उसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत है। जो आप प्लान जो है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 4 इयर्स का प्लान है मेरे पास कि मैं कहाँ देखता हूँ, मैं इस प्लेयर की प्रोग्रेस को कहाँ देखता हूँ, ये प्लेयर कहाँ होगा। और उसमें फिर होता है कि 20 प्लेयर अगर आपने सेलेक्ट किए हैं, 25 प्लेयर आपने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से एक आधा प्लेयर आप चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्लेयर को, टॉप प्लेयर को, मोहम्मद यूसुफ हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, या यूनुस खान हो गए, या एनजी भाई हो गए, इनको अगर आप इसी तरह अंदर लाते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनको, और कभी भी वो प्लेयर उस लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जब उसकी फॉर्म होगी तभी परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो स्ट्रगल ही करेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपके बारे में। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजहर महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनको, और उन्हें लगता है कि ना सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम बल्कि फाइनल भी जीतेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो दस्तयाब हैं, अगर पीसीबी उनसे रब्ता करता है कोचिंग के हवाले से तो वो बिल्कुल दस्तयाब होंगे। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि क्रिकेट अभी काफी बाकी है। और शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, शाहनवाज धानी, इनके हवाले से उन्होंने कहा कि काफी मेहनत की एज अ बॉलिंग कोच इन्होंने पास में पे, और अब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बड़ा जबरदस्त महसूस करते हैं अजहर भाई। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।